السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یا جن کے رشتے نہیں ہوئے اور ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو میری ایک سبسکرائبر روز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ میرے چینل کے مزید اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آپ کار خیر میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سب کی شادیاں ہو چکی ہیں پر میرا رشتہ نہ جانے کب آئے گا۔ سب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں مگر نہ جانے کب تک میں انتظار کروں گی، کب تک والدین کی دہلیز پر ہی رہوں گی۔ جن بہنوں کا رشتہ نہیں آیا، شادی میں دیر ہو رہی ہے، تو میری پیاری بہنوں نا امید نہ ہو۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی بے جوڑ نہیں بھیجا، سب کے جوڑے اس نے تیار رکھے ہیں، بس کسی کو جلدی عطا کر دیتا ہے، کسی میں دیر کرتا ہے، اور انتظار اللہ اپنے انہی بندوں کو کرواتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے تاکہ اس کا صبر آزما سکے۔ تو گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کے لیے بھی بہتر رکھا ہوگا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو مل جائے گا۔ صبر کریں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، صرف وہ آپ کو تھوڑا انتظار کروا رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ ڈر رہی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، پلیز اس بارے میں فکر مت کیجیے۔ نکاح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی طرح ہے، جس کے نصیب میں جب لکھا ہوگا تب ہی ملے گا۔ لوگوں کی باتوں کا غم مت کیجیے۔ ہماری پاک بی بی مریم علیہ السلام کو یاد کیجیے، ان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ اتنی عظیم خاتون بنی کہ رب کریم نے ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی اور وہ سبھی گھبرا رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو گھبراؤ مت میری بہنوں۔ نکاح اللہ کی طرف سے رزق ہے اور یہ تب ہی ملے گا جب اس کا صحیح وقت ہوگا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لوگوں کو بولنے دو جو بولتے ہیں، بس عبادت میں اضافہ کر لیجئے اور رو رو کر خوب دعائیں کیجئے اور سب اللہ کریم پر چھوڑ دیجئے۔ اور جیسا کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو یہ وہ خاتون ہیں جنہیں بغیر نکاح بغیر شوہر کے اللہ کریم نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کا شرف دیا۔ یہی وہ ایک لیڈی ہیں جن کے لیے قرآن کریم کی پوری ایک سورت اتاری گئی، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ نکاح سب کچھ نہیں ہے سسٹر، اس کے علاوہ بھی ایک لڑکی ایک عورت ہونے کے بے شمار حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو شوہر نہ ہونا یا نہ ملنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی رضا سے ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں یہ رزق لکھا گیا ہے تو وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ پلیز صبر کریں اور دعا کرتے رہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہو رہا اپنے آپ کو دین کی طرف بزی رکھیں، کیونکہ نکاح کے بعد لڑکیوں کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ علم حاصل کریں۔ تو علم حاصل کیجیے، ہر مسئلے مسائل کو سیکھیے، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، بہو کے حقوق، یہ سب سیکھیے، کیونکہ آپ آنے والی جنریشن کے ٹیچر بنیں گی۔ دین اسلام کی آنے والی جنریشن آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ آنے والا دور بہت ہی فتنوں سے بھرا ہوگا۔ تو جب ایک ماں، ایک نیک لڑکی، ایک نیک بہو گھر میں ہوگی تو کئی ساری نسلوں کو سنوار دے گی۔ اپنے آپ کو ایسی بیوی، بہو، ماں بنا لیجیے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو۔ تو صبر رکھو، اللہ کریم آپ کو آپ کے صبر کا اجر بہت جلد دے گا۔ اللہ کے پلانز پر بھروسہ رکھیں، اس کی ٹائمنگ ہر چیز کے لیے مقرر ہے اور بے شک اس کا مقرر کیا ہوا وقت بیسٹ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کے کسی بھی کام میں خامی یا غلطی نہیں ہوتی، وہ تو ہر طریقے کی غلطیوں سے پاک ہے۔ اس ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ یاد رکھو، آخرت میں نکاح کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوں گے آپ کے اعمال کہ آپ نے پوری زندگی کیا کیا۔ تو جتنی فکر نکاح کی رہتی ہے اس سے زیادہ فکر نیکیوں کی طرف رکھیے اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ کا صحیح وقت لکھا ہوگا آپ کو بھی آپ کا ہمسفر مل جائے گا۔ تو میری پیاری بہن، تب تک کے لیے پلیز اوور تھنکنگ کرنا، زیادہ سوچنا، یہ سب چھوڑ دیجیے اور صرف ایک ہی مشن رکھیں، علم و دین حاصل کرنا اور اسے پھیلانا، اور اپنے رب کو بے تحاشا یاد کرنا اور اس سے محبت و عاجزی سے پیش آنا ہر نماز میں۔
کیا پتا اللہ تعالیٰ اس ادا کو پسند کر کے آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب بلند فرمائے اور ہر لڑکی کو اپنے ہمسفر کے ساتھ خوش رکھے اور اس کے ہمسفر کے ساتھ جنت بھی عطا کرے، آمین۔ اور جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا تو وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا ابھی تک، تو آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا حرام چیزوں سے، جیسا کہ زنا۔ آپ کو اپوزٹ جینڈر کو دیکھنے سے روکنا ہوگا، آف لائن آن لائن دونوں صورتوں میں۔ آج کے وقت میں بہت آسان ہو گیا ہے بدکاری اور فحاشی کی دنیا میں جانا، لیکن یاد رکھو آپ کو اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے اور اس طرح سے اللہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ آپ کو اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہوگا دین اسلام کو فالو کر کے۔ اپنے خواہشات کو قابو میں کرتے وقت آپ کو بہت دقت ہوگی اور بہت اریٹیشن ہوگی، لیکن یاد رکھیں اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر آپ اللہ کی نظروں میں نیک بنتے جائیں گے۔ ہاں پتہ ہے سوسائٹی اور ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف سیکسولی چیزیں ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ پاکیزگی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک رکھیں اپنے اصلی کنگ کوئین کے لیے۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کہلانے والے جھوٹے فتنوں میں مت پڑیے، دنیاوی بہکاووں میں نہ کھو جائے اور شیطان کی چالوں میں نہ پھنسے۔ میرے تمام بھائی بہن جو خود کو حرام سے بچا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک دن سنگل رہنے کا بہترین تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے نصیب میں نیک، ایماندار، وفادار، لونگ اور کیئرنگ ہمسفر عطا کرے جو آپ کی دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بنے، آمین۔ اور میرے بہن بھائی جن کا رشتہ نہیں ہوتا یا جن کی شادی نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ میں ایسا کیوں۔ جن میں سے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں۔ نہیں، آپ بدصورت نہیں ہو، آپ بہت خوبصورت ہو۔ شاید آپ اپنی خوبصورتی سے بے خبر ہو۔ آپ کو اس نے بنایا ہے جو المصور ہے، جو بہترین خوبصورتی بنانے والا ہے۔ اگر کچھ بھی خامی لگتی ہے آپ کو تو اس کو قبول کیجیے اور اپنے آپ میں ایک خوبصورت انسان بن کر رہیے۔ میں غریب ہوں، نہیں، آپ کو بہت ساری قیمتی چیزوں سے نوازا گیا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ امیری دے کر بندے کو آزماتا ہے، کبھی غریبی دے کر آزماتا ہے۔ امیری آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، پیسے کو ہی سب کچھ مت سمجھو۔ میں امیر ہوں، امیر پیسوں سے امیر، پیسہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ امیر وہ ہے جو ایمان کی دولت سے امیر ہو۔ یہ امیری ہمیشہ رہنے والی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیسوں سے ہم دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہیں، جنت کا ٹکٹ نہیں۔ میں سب کو پسند نہیں ہوں، آپ اپنے آپ کو پسند کرو۔ سب کو خوش کرنے میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جسے سب پسند کرتے ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے، یہی دنیا داری ہے۔ آپ کو بس اپنے حقیقی رب کو راضی کرنا ہے۔ دنیا داری کی فکر میں ڈوب کر اپنا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ آپ کا مقصد صرف جنت کو پانا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایسے نیک کام شروع کر دو۔ میری زندگی ویسی نہیں جیسی میں نے سوچی تھی۔ جو زندگی آپ جی رہے ہو کیا وہ کسی نعمت سے کم ہے؟ بلینز لوگ پیدا ہوئے اس دنیا میں، کئی آئے اور چلے گئے، آپ اب بھی زندہ ہو، صحیح سلامت ہو۔ دنیا میں اتنے سارے شرک کرنے والے کافر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم بنا کر پیدا کیا، وہ بھی اس نبی کا امتی بنا کر جن کا امتی بننے کے لیے تمام نبی علیہ السلام خواہش کرتے تھے۔ اب بھی آپ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں؟ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے، اب بھی آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، ماشاءاللہ۔ آپ کو تو زندگی کے اتنے سارے تجربے ہو گئے ہوں گے، انہیں زندگی کا سبق سمجھو اور ان سے سیکھو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ اب بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ میری سائز برابر نہیں ہے، آپ جیسے بھی ہو بالکل صحیح ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ کسی بھی چیز میں نقص نہیں رکھتا۔ آپ کا موٹاپا یا آپ کا دبلا پن یہ نہیں بتاتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کا کردار یہ سب بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن آپ کا اخلاق سب سے قیمتی ہے۔
جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کا مت سوچو، جیسے بھی ہو اپنے آپ میں خوش رہو۔ سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، کالا گورا، دبلا موٹا، امیر غریب، لمبا چھوٹا، نکاح طلاق، شادی نہ ہونا، اولاد نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں، جو بھی نصیب ہو شکر ادا کر کے اسے اپنائیں، اور نہ ہی کسی کو ان چیزوں کا تانا دیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ آپ کی ان حرکات سے ناراض ہوا اور جس کا آپ مذاق بنا رہے ہو آپ کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا تو کیا کرو گے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جن کی شادی ہو گئی ہے لیکن اب تک اولاد نہیں ہوئی، سو مائی ڈیئر سسٹرز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی لیکن انہیں کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ جن کی شادی ہو گئی لیکن اب تک پریگننٹ نہیں ہوئی، سو مائی ڈیئر سسٹر، یاد رکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں ہوا اور انہیں 6 بچوں کی نعمت سے نوازا گیا۔ وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی کم عمر میں ہوئی لیکن انہیں کبھی اولاد نصیب نہیں ہوئی، جن کی طلاق ہو گئی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ مائی ڈیئر مسلم بردرز اینڈ سسٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کسی ایک کو تو حوصلہ ضرور ملا ہوگا زندگی جینے کا۔ کسی ایک کو بھی اگر سکون ملا تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے اور کسی نہ کسی کے درد کو ختم نہ سہی پر کم تو ضرور کیجیے، اور پلیز میرے لیے بھی دعائیں خیر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔